بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ایک بھی پاکستانی ہے وہ میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان ہے۔ تو دوستو، میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے خطۂ پوٹھوہار کی آرٹ، یا بس آرٹ کا عنوان بھی دیا جا سکتا ہے۔ دوستو، بات کرتا ہوں ہمارے سابقہ دور کے حوالے سے، خاص طور پر خطۂ پوٹھوہار کے کچھ علاقوں میں بیڈ فورڈ بس کا ایک زمانے میں مسافروں کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے میں اہم کردار رہا ہے، اور اس کو پاکستان کی تاریخ کہا جائے تو درست ہوگا۔ دوستو، تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ دوستو، میں خطۂ پوٹھوہار کی ثقافت کو تصاویروں کے ذریعے سے بھی دکھانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، میں بتاتا چلوں، ہمارے سابقہ دور میں ایک مخصوص قسم کی بیڈ فورڈ گاڑیاں چلتی تھی جن میں تقریباً 60 سے 70 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی تھی، جس کو بس کہا جاتا تھا۔ ان بسوں کا وقت مقرر ہوتا تھا، اسی حساب سے لوگ اپنا شیڈول مرتب کر لیتے تھے۔ مثلا سکول کالج جانا ہے، ڈیوٹی پر جانا ہے یا رشتہ داروں کے ہاں جانا ہے، لوگ وقت پر سڑک کے کنارے آ جاتے تھے اور یہ سواری اٹھا کے منزل مقصود کی طرف چل پڑتی تھی۔ دوستو، بس ایک مخصوص قسم سے ڈیزائن کی جاتی تھی۔ ڈرائیور کی سائیڈ والی کھڑکی کو پائلٹ گیٹ کہا جاتا تھا۔ دروازے کے ساتھ والی سیٹ وی آئی پی سیٹ کہلاتی تھی۔ دوستو، فرنٹ سیٹ پر خاص بندے بٹھائے جاتے تھے۔ سب سیٹیں کشادہ اور آرام دہ ہوتی تھی۔ دوستو، بیڈ فورڈ بس جس کے ماتھے پر کچھ جملے لکھے ہوتے تھے، مثلا واللہ خیر الرازقین، اللہ کل شیء قدیر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کیا کر، اللہ نبی وارث، ملنگنی داتا دی، وغیرہ وغیرہ لکھا ہوتا تھا۔ اور تھوڑا سا نیچے آؤ تو فرنٹ سکرین پہ مختلف بیلوں کا ڈیزائن سکرین کے کناروں پر بنا ہوتا۔ درمیان میں 2 کبوتر یا 2 طوطے اپنی چونچ میں مالا پکڑے ہوئے جس کے اوپر اللہ لکھا ہوتا۔ دوستو، فرنٹ سکرین کی لیفٹ رائٹ سائڈوں پر 2 مزید سکرین ہوتی تھی جن کو اینکیں کہا جاتا تھا۔ ان اینکوں کے نیچے باڈی پر جس روٹ پر بس چلتی، اس روٹ کے مشہور لوگوں کا نام یا اڈا منیجر کا نام لکھا ہوتا تھا۔ ساتھ ہی دوستو، بڑا پاک فوج کو سلام بھی بہت پیارے رنگوں سے دونوں طرف لکھا جاتا۔ بس کے سائڈ پر کھڑکیوں کے شیشے جو نیچے سے اوپر کی طرف کھلتے تھے، سردیوں میں بند اور گرمیوں میں مسافروں کو قدرتی ٹھنڈی ہوا کے لیے کھولے جاتے۔ دوستو، ان کھڑکیوں کی لمبی قطار کے نیچے بس کا روٹ جس کے کمپنی کے ساتھ ملحق ہوتا اس کا نام لکھا ہوتا، جیسا کہ گجر بس سروس، نیلی پری، مسلم بس سروس، کوہستان بس سروس، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، بس کے پیچھے بیک سائڈ پر چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں ہوتی تھی جو بس کی بیک سکرین کی حفاظت بھی کرتی، جو اکثر شیشے سے بنی ہوتی اور گولائی میں ہوتی، اور ان سیڑھیوں پر اسٹوڈنٹ لٹک کر سفر کرنے کا خطرہ بھی مول لیا کرتے۔ دوستو، میں بتاتا چلوں، پچھلی سکرین پوری بس پر لکھی گئی عبارتوں میں سب سے اہم عبارت کے لیے مختص ہوتی تھی۔ بس کا مالک، جسے عروف عام میں نائک جی کہا جاتا تھا، پچھلی سکرین پر کچھ لکھانے کا حق صرف اسی کو ہوتا تھا، اور نائک سوچ سمجھ پر اپنے کسی لاڈلے بیٹے کا نام یا خاص طور پر اپنی قوم برادری کا نام لکھوایا کرتا، اور کسی کے نام یا برادری کے نام کے ساتھ سیارہ، تیارہ، کوچ جیسے لفظ ضرور ساتھ لکھے جاتے، مثلا راجپوت تیارہ، آصف تیارہ، گجر سیارہ، ملک کوچ، بٹ کوچ، پنچھی وغیرہ۔ اس کے علاوہ بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوں، چشم بدور، جس نے کسی کی بہن بیٹی کا حیا کیا، اس نے اپنی بہن بیٹی کا حیا کیا۔ بس کے اندر ایسی تحریریں درج ہوتی اور سائڈوں پر چند اشعار بھی لکھے ہوتے۔ ان میں سے ایک آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ریت کے ٹیلے نہ بناؤ، بغیر بارش کے ٹوٹ جاتے ہیں، حسن والوں سے محبت نہ کرو، بغیر غلطی کے روٹھ جاتے ہیں۔ دوستو، اس قسم کے اردو اشعار بھی لکھے جاتے۔ اس کے علاوہ دوستو، بس کے ڈیش بورڈ پر بورڈ سٹینڈ ہوتے جن میں
جن میں ایک پر منزل مقصود شہر کا نام ہوتا اور دوسرے پر لازمی روٹ امراء ہے لکھا ہوتا، جس کے نہ ہونے پر اکثر اوقات چالان کا سامنا بھی کرنا پڑتا۔ دوستوں میں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ بسیں جب سے غائب ہوئی ہیں تب سے سفید پوش اور وضعدار لوگوں کا سفر عذاب ہو گیا ہے۔ ان بسوں کے ڈرائیورز اور کنڈکٹر حضرات اکثر ان پڑھ یا بہت کم پڑھے لکھے ہوتے اور بے باک لہجوں والے ہوتے تھے، مگر ان سے اکثر دل کے سچ مچ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے۔ ان بسوں میں غریب مجبور لوگوں کو جن کے پاس کرائے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے سفر کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہوتا، بیٹھ گئے اور راستے میں بتایا کہ کرایہ نہیں ہے، کنڈکٹر کو غصہ آتا اور سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہونے کو بول دیتا۔ اگر بغیر کرائے والا مسافر کھڑا ہوتا تو اس کو آگے ہو جا یا پیچھے چلا جا کا فرمان مل جاتا۔ اگر کنڈکٹر کے کرایہ کولیکٹ کرنے سے پہلے مجبور مسافر بتا دیتا کہ میں نے سفر کرنا ہے مگر کرایہ نہیں ہے تو وہ چپکے سے کہتا استاد بولے گا بس کے اندر داخل نہ ہونا، جلدی سے چھت پہ چڑھ جا۔ بوڑھی خواتین کو گرج دار آواز سے کہتے اے ماں جی، اے سونیے مائے، او میری ماں آگے چلی جا، سیٹ خالی ہے، جا کے بیٹھ، باری وچ نہ کھڑی ہو۔ ڈرائیور ہر سٹاپ پر اپنا کالر کھینچتا اور پیچھے دیکھنے والے شیشے کے ذریعے بس میں موجود سواریوں کا جائزہ لیتا۔ دوستو ان بسوں کی کمائی بھی نرالی تھی، مالک بھی جی بھر کے کمائی کھاتا اور ڈرائیور کنڈکٹر بھی، کم سے کم بس کے عملے کی روٹی تگڑی اور من پسند ہوا کرتی۔ بیڈ فورڈ بسیں ہمدرد بسیں تھیں، اب اے سی لگژری بسیں، جب تک ٹکٹ نہ ہو سواری بیٹھ نہیں سکتی، مجبور مسافر منہ تکتے پریشان بیٹھے رہتے ہیں۔ خواتین مجبور مسافر سٹینڈ منیجر کو رحم و کرم پہ ہوتی ہیں اور بہت کم ہی اکا دکا سٹینڈ منیجر نیک درد ہوتا ہے، اکثر تماشبین عیاش قابض ہیں۔ مگر دوستو اس زمانے میں ان بسوں کو دشوار گزار راستوں پر بلا تعطل چلانے والے ڈرائیور حضرات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، انہیں استاد کے لقب سے یاد کیا جاتا اور ہر علاقے میں گنے چنے ہی ایسے لوگ ہوتے تھے جو یہ بڑی بڑی گاڑیاں چلانے کا ہنر جانتے تھے۔ پوری بس میں 42 سیٹیں ہوتی تھی، البتہ مسافر لامحدود تعداد میں سوار ہوتے اور سیٹوں کے علاوہ اندر مسافروں کو کھڑا بھی کیا جاتا، چھت پہ بھی بٹھائے جاتے۔ استاد ہر ہاتھ دینے والے کے لیے بس روکتے ضرور تھے، چاہے جگہ ہو یا نہ ہو۔ خاتون سواری ہو تو کنڈکٹر شور مچا دیتا تھا، لیڈی سواری ہے جگہ خالی کرو۔ مرد حضرات کے لیے لازم تھا کہ جگہ خالی کریں۔ بس کی اندرونی گیلری میں 20 سے زائد بندے کھڑے ہوتے، سیڑھیوں اور چھت پر 50 سے زائد افراد کھڑے ہوتے اور تشریف رکھتے تھے۔ کالج کے اسٹوڈنٹس ہمیشہ چھت پر ہی پائے جاتے تھے اور کم ہی کرایہ دیتے تھے۔ اپنے سامان کی خود حفاظت کرو، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، خواتین کا احترام کریں، اس طرح کے ذو معنی جملے بھی درج ہوتے تھے۔ اتنی خوبصورت ڈیکوریٹ کی ہوتی تھی کہ روح خوش ہو جاتی۔ بس کے اندر پرانے انڈین اور عطا اللہ کے گانے ایک ماحول بنائے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو ڈرائیور حضرات کا لباس نفیس اور استری شدہ ہوتا تھا، تیل سے تر بتر چمکتی زلفیں اور مونچھیں، بڑے پائنچے اور پاؤں کے ساتھ چینی چینی کی آوازیں نکالنے والی چپل ڈرائیور حضرات کو منفرد کرتی تھی۔ تواتر سے سگریٹ کا دھواں نکالنا بھی من پسند مشغلہ تھا۔ البتہ کنڈکٹر کی حالت بہت پتلی ہوتی تھی اور بسوں کو نمبروں سے پکارا جاتا تھا، مثلا 6168 آنے والی ہے، 1374 گزر گئی ہے، 7376 0861 وغیرہ وغیرہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید یادوں کا تذکرہ ویڈیو کو کومنٹس میں ضرور کریں اور آپ بھی یاد تازہ کریں۔ شکریہ۔